شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على من بعثه الله رحمة للعالمين، نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. محترم حضرات و خواتین، ماہ مبارک رمضان کتنی تیزی کے ساتھ ہم سے رخصت ہو رہا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ ابھی کل ہم نے اس کا استقبال کیا تھا، لیکن آج 24 روزے مکمل ہو گئے اور 25ویں رات ہم رمضان مبارک کی یہ جنت دیکھ رہے ہیں۔ یہ مہینہ، جیسا کہ شروع میں بات آپ لوگوں نے سنی بھی ہے، بتایا بھی گیا تھا، اس لیے آتا ہے کہ ہم میں ایمان اور تقوی کی باتیں بانٹ کر جائے۔ یہ ایسا مہینہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر یوں سمجھیے کہ ایک خزانہ اپنے ساتھ لے کر آتا ہے ایمان اور تقوی کا، کہ مومن جو واقعی معنوں میں اللہ کے بندے ہوتے ہیں، سچے پکے مومن ہوتے ہیں، تو اسی ماہ مبارک سے پورے سال بھر کے لیے، بقیہ اور سارے 11 مہینوں کے لیے اپنے لیے وہ زاد راہ اس سے جو حاصل کریں۔ رمضان مبارک آیا اور اب جاتے جاتے بندوں کی تقسیم کر کے جا رہا ہے کہ کچھ بندے نیکوکار تھے اور کچھ ویسے کے ویسے بدکار رہے۔ تقسیم یہ کر رہا ہے کہ کچھ بندے کثرت سے زیادہ اس کے خزانے سے سمیٹنے کی کوشش کی انہوں نے، اور کچھ ایسے بھی بندے جو بہت تھوڑی سی چیز لیے اور اسی پر اکتفا کر لیے۔ کچھ ایسے بندے جو اللہ رب العالمین کے دربار میں مقبول ہوئے، اور کچھ ایسے بھی جو اللہ تعالیٰ کے دربار سے دھتکارے گئے۔ یہ رمضان مبارک جس میں ہم نے جو بھی عمل کیا ہے، یہ سارے اعمال لے کر اب یہ رخصت ہوا چاہتا ہے کہ کل آنے والے قیامت کے دن انشاءاللہ یہ رمضان بھی ہمارے حق میں گواہی دینے والا بنے اور ہمارے خلاف گواہی دینے والا نہ بنے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ ماہ مبارک رمضان میں سے ہم نے کیا سیکھا؟ ایک سوال یہ جو کیا ہے، ہم کو ہمارے اپنے آپ سے کرنے کی ضرورت ہے کہ ہر سال یہ مہینہ برکتوں والا، سعادتوں والا ہم سے ملتا ہے اور ہم اس کا استقبال کرتے ہیں، اور پھر یہ ہم سے جدا ہو کر چلا جاتا ہے۔ آخر ہم نے اس ماہ مبارک سے کیا سیکھا؟ کیا اس ماہ مبارک نے ہمارے اندر کوئی تبدیلی پیدا کی؟ کیا اس نے کوئی انقلاب ہمارے اندر پیدا کیا؟ یہ جو ہم کو تصور کرنے اور غور کرنے اور اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہر انسان کے لیے، چاہے وہ مرد ہو، چاہے خواتین ہو، چاہے نوجوان ہو، چاہے بڑی عمر کے ہوں، سب کے لیے بالکل یہ ایک ایسا مدرسہ ہے رمضان مبارک کے جس کے اندر ایڈمیشن لینا سب کے لیے ضروری ہے بالکل۔ لیکن اس سے یہ مدرسہ جو سبق ہمیں سکھاتا ہے، پڑھاتا ہے، تو ہم میں سے کچھ ایسے ہوتے ہیں جو ہر سبق خوب اچھی طرح سے پڑھتے ہیں اور اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور کچھ کوئی چیز پڑھا اور کوئی چھوڑ دیا، کسی میں غفلت کی، ایسے ہی گزر جایا کرتے ہیں۔ بہرحال رمضان مبارک کے اس مہینے میں یقیناً دنیا کے کونے کونے میں اللہ کے ایسے بندے ضرور رہیں گے جنہوں نے رمضان مبارک سے واقعی فائدہ اٹھایا اور اپنے گناہوں کی زندگی سے انہوں نے توبہ کی ہوگی۔ توبہ کی لذت
اور اللہ رب العالمین سے اکیلے میں تنہائی میں مناجات کر کے اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے آنکھوں سے آنسو بہانے کی جو لذت اور جو مزہ ان کو ملا ہوگا، یقیناً وہ یہی چاہیں گے کہ اب اس کے بعد اس سے کبھی جو نہ کیا ہے ہم جدا نہ ہوں۔ اللہ کے کتنے ایسے بندے جنہوں نے رمضان مبارک میں باجماعت نمازوں کا اہتمام ضرور کیا ہے، تکبیر تحریمہ کا اہتمام انہوں نے کیا ہے، مسجد کو وقت سے پہلے آنے میں جو مزہ ہے اور جو لذت ہے انہوں نے اس کو حاصل کیا، تو اب وہ یہی چاہیں گے کہ اب زندگی بھر کے لیے ہمارا یہی معمول بن جائے اور یہ لذت کبھی ختم نہ ہونے پائے۔ اللہ کے کتنے ایسے بندے جنہوں نے واقعی رمضان مبارک میں قیام اللیل کا اہتمام کیا ہوگا، تراویح تو اپنی جگہ پر پڑھتے ہی ہیں، مگر رات کے آخری پہر میں اٹھ کر اللہ رب العالمین کو یاد کرنا، جیسے اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے بارے میں بتاتے ہیں کہ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، کہہ کر کہ اللہ کے وہ نیک بندے جن کے پہلو ان کے بستر چھوڑ کر اٹھتے ہیں، الگ ہوتے ہیں، کہ وہ اپنے رب کو ایسے وقت میں پکارنا چاہتے ہیں جب پوری طریقے سے ماحول میں سناٹا چھایا ہوا ہوتا ہے، حتیٰ کہ ان کے اپنے گھر والے بھی نیند میں کھوئے ہوئے رہتے ہیں، تو ایسے وقت میں وہ اپنے پروردگار کو یاد کرنے کے لیے، اس کو پکارنے کے لیے اور اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے اور اس سے اپنی ہر ضرورت مانگنے کے لیے بالکل اٹھا کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کے نیک بندے ایسے ہی ہوتے ہیں جو رات میں بہت کم سویا کرتے ہیں۔ وَقَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ، اللہ رب العالمین ایسے بندوں کے بارے میں بتاتے ہیں۔ اللہ کے کتنے بندے ایسے بھی ہوں گے اور اللہ کی بندیاں کتنی ایسی ہوں گی جنہوں نے اس ماہ مبارک میں بھوک اور پیاس کو محسوس کرنے کی وجہ سے ان کے اپنے قریبی رشتہ دار یا ان کے اپنے محلے کے بہت سارے ضرورت مند، بہت سارے محتاج جن کی حاجتوں کو انہوں نے محسوس کیا ہوگا اور ان کے لیے ہر طرح کی ان کی ضرورتیں پوری کرنے میں ہاتھ بٹانے کے لیے جو بندے اللہ کے نیک بندے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہوتے ہیں ان کی صف میں شامل ہو کر انہوں نے بھی اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کے راستے میں کچھ خرچ کرنے کی کوشش کی ہوگی۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ ایسا موقع ہوتا ہے کہ جب کوئی بندہ کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کرتا ہے، اس کے بال بچوں پر خوشیاں لے کر آتا ہے اور ان کی جو مسائل ان کے حل کرتا ہے، تو اس میں اس کو جتنی لذت ملتی ہے، جتنی خوشی اس کو ملتی ہے، وہ اپنے گھر میں لذیذ لذیذ کھانے بنا کر کھاتے ہوئے بھی اور بہترین سے بہترین کپڑے پہنتے ہوئے اور نرم گرم بستر پر سوتے ہوئے اس کو جو وہ مزہ نہیں مل سکتا۔ تو ایسے میں یقیناً اللہ کے بہت سارے بندے یہ عزم کریں گے ضرور انشاءاللہ کہ ہم نے اللہ کے توفیق سے اللہ کے نیک بندوں کی یا اللہ کے ضرورت مند بندوں کی حاجت پوری کرنے کا ایک جو سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے، یہ انشاءاللہ ہماری اپنی زندگی بھر کے لیے ایسے ہی جو ہے کہ دراز ہو جائے اور یہ ہمارے ساتھ زندگی بھر یہ سلسلہ چلتا رہے۔ اللہ تعالیٰ برابر بتاتے ہیں اللہ کے نیک بندوں کے بارے میں وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، کہہ کر کہ اللہ کے نیک بندے وہ ہوتے ہیں کہ جن کے مال میں ایک مقرر بالکل حصہ ہوا کرتا ہے، مانگنے والوں کے لیے بھی اور محروم بندوں کے لیے بھی جو اللہ کی نعمتوں سے محروم ہوتے ہیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ نے کسی کو نوازا ہے تو وہ اللہ کے نزدیک محبوب ہیں، یہ جو نا اللہ کی محبت کی علامت نہیں، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے محروم رکھا ہے نعمتوں سے، یہ اس بات کی علامت نہیں ہو سکتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ناپسندیدہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو ہم کو بتاتے ہیں کہ تمہارے اولاد اور تمہارے مال اور یہ سب چیزیں ایسی نہیں ہیں جو تم کو ہم سے قریب کریں۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک معزز کون ہے؟ آج ہم نے آیتیں پڑھی ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہہ کر کہ تم میں سے اللہ رب العالمین کے نزدیک معزز وہ ہوتا ہے جس کے اندر زیادہ سے زیادہ تقوی پایا جائے۔
ایک غریب انسان، ایک ایسا انسان کہ جس کے پاس کھانے پینے کی کوئی جو ہے سہولت نہ ہو، پہننے اوڑھنے کے لیے اچھا اس کے پاس نہ ہو، مگر اس کے باوجود اللہ رب العالمین کے فیصلے پر وہ صبر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے زندگی گزارتا ہے تو یقیناً اس کا مقام ضرور جو ہے بلند سے بلند ہوگا۔ تو اس لیے بہرحال اللہ رب العالمین کی دی ہوئی نعمتوں میں سے خرچ کرنے والے خرچ کر کے جو خوشی محسوس کرتے ہیں، یقیناً ان کا اپنا فیصلہ یہی ہوگا کہ انشاءاللہ ہم اپنی زندگی کا ایک معمول بنا کر رکھیں گے۔ قرآن پڑھنے والوں نے کتنا نہیں پڑھا ہوگا، رمضان مبارک کے مہینے میں تدبر کر کے غور و فکر کر کے قرآن پڑھنے والوں نے بھی انشاءاللہ ضرور پڑھا ہوگا، اور قرآن مجید کی آیتوں کے اندر انہیں ایسی بالکل جو ہے کہ جھنجھوڑنے والی باتیں ملیں گی، ایسے بالکل ایک انقلاب پیدا کرنے والی باتیں انہوں نے محسوس کی ہوں گی۔ کتنے گناہ اور ان گناہوں کی سزائیں بتائی گئی ہیں قرآن مجید میں، اور وہ اپنی جگہ پر سوچیں گے کہ اب تک ہم تو اس گناہ میں ملوث رہے ہیں، اور اسی دم یقیناً وہ اللہ رب العالمین سے توبہ کرنے کے لیے آگے بڑھیں گے اور اللہ تعالیٰ سے عہد و پیمان کریں گے کہ آئندہ ہم ان گناہوں کے قریب بھی نہیں جائیں گے۔ کتنی نیکیاں، کتنے بڑے بڑے کام کہ جن کا بہت اجر و ثواب قرآن مجید کی آیتوں میں بتایا گیا ہوگا، تو وہ اپنی جگہ پر کفے افسوس ملتے ہوں گے، پچھتا رہے ہوں گے کہ اتنی بڑی بڑی نیکیاں اور اتنا بڑا اجر و ثواب اب تک ہم اس میں کوتاہی کرتے رہے اور ہم جو نا اپنے آپ کو قرآن سے دور رکھے رہے۔ لیکن اب الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کی کتاب کو سمجھنے کا موقع دیا ہے اور اس کے اندر تدبر کرنے کا موقع دیا ہے، تو یقیناً جتنی اب تک ہم نے کوتاہی کی، آئندہ اس میں ہم کوتاہی نہیں کریں گے، یہ ضرور وہ عزم کریں گے انشاءاللہ۔ تو ایسے رمضان مبارک نے بہت ساری چیزیں ہم کو سکھائی ہیں، لیکن یہ جو کچھ بھی سبق ہم نے ماہ مبارک سے سیکھا ہے، یہ کب تک کے لیے ہے؟ کیا صرف رمضان کے مہینے تک کے لیے؟ اس کے اندر استمرار ہونا چاہیے، ہمیشگی ہونی چاہیے۔ اللہ رب العالمین یہ جو ہم کو بتاتے ہیں کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یہ جو کیا ہے ایسی صفت ہے کہ بالکل تاکہ تمہارے اندر تقوی کی یہ صفت ہر وقت کے لیے، ہر جگہ کے لیے اور ہر حال کے لیے تمہارے اندر پیدا ہو جائے، یہی اللہ تعالی ہم سے چاہتے ہیں۔ اور آج سورہ محمد کی آخری آیتوں میں اللہ رب العالمین نے سارے ایمان والوں کو خطاب کر کے بتایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، کہہ کر کہ اے ایمان والو، تمہارے ایمان کا یہ تقاضا ہے، سب سے اولین تقاضا ہے کہ تم اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ یہ بھی وہی بات ہے، اللہ تعالیٰ جہاں تقوی کی باتیں بتاتے ہیں اور جہاں اطاعت کی باتیں بتاتے ہیں، وہاں اللہ تعالیٰ نے نہ کسی خاص وقت کو اس کے ساتھ جوڑتے ہیں، نہ کسی خاص جگہ کو اور نہ کسی خاص حالت کو۔ لیکن افسوس کے ساتھ یہی کہنا پڑتا ہے کہ بہت سارے ایسے مسلمان بھی ہیں جو رمضان میں صرف جو ہے اللہ کو یاد کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ اپنی معمول کی زندگی میں واپس لوٹ جاتے ہیں، اور کچھ ایسے مسلمان جو مقدس مقامات میں جاتے ہیں تو بس اللہ کو بہت یاد کرتے ہیں، بہت ساری نیکیاں کرتے ہیں، واپس پلٹ کر آتے ہیں تو اپنی پرانی زندگی کی طرف لوٹ جاتے ہیں۔ اور بہت سارے انسان ایسے ہوتے ہیں جب ان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، جب کوئی کسی مصیبت سے دوچار ہوتے ہیں تو اللہ رب العالمین کو خوب یاد کرتے ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے خود انسانوں کی یہ فطرت قرآن میں بالکل اس کا نقشہ کھینچ کر بتایا ہے کہ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا، کہ جب بھی انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اپنے رب کو پکار اٹھتا ہے، بیٹھتے ہوئے بھی پکارتا ہے، کھڑے ہوئے بھی پکارتا ہے، لیٹے ہوئے بھی پکارتا ہے، کوئی جو ہے کیا پہلو چھوڑتا نہیں، ہر وقت بالکل اللہ اللہ کرتے رہتا ہے اور رب کو یاد کرتے رہتا ہے۔ لیکن
آگے اللہ نے بتایا کہ جیسے ہی اللہ رب العالمین اس کی وہ مصیبت ٹال دیتے ہیں، اس کو پریشانی سے نکال دیتے ہیں، تو وہ بالکل ایسے بن کر نکل جاتا ہے گویا کہ کبھی اس کو کوئی مصیبت چھوئی نہیں، اور وہ مصیبت میں اپنے رب کو گویا کبھی پکارا نہیں، ایسے بن کر وہ جو نا زندگی گزارنے لگتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالی ہم سے یہی چاہتے ہیں کہ ہم جو کچھ بھی رمضان مبارک سے بہت ساری نیکیوں کے دروازے جو کھول کر رمضان ہمارے سامنے رکھا اور اس سے سبق لینے والوں نے سبق لیا، تو یہ ساری چیزیں کبھی ہماری اپنی زندگی سے ختم نہ ہونے پائیں۔ اس کے لیے استقامت بہت ضروری چیز ہے۔ اسی لیے استقامت ایک ایسا عمل کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ رب العالمین نے اس کا حکم دیا، فاستقم کما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اے نبی، آپ کو جن باتوں کا حکم دیا گیا اس پر آپ جمے رہیے، اور صرف آپ ہی نہیں بلکہ آپ کے ساتھ شرک سے توبہ کر کے جو لوگ ایمان کے دائرے میں داخل ہو گئے ان کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ وہ اللہ رب العالمین پر جب ایمان لے آئے ہیں تو اب وہ اس پر استقامت اختیار کریں، جمے رہیں۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکہ۔ اللہ تعالیٰ نے یہی بتایا کہ جو لوگ صرف زبان سے ایمان لائے یہ نہیں کہتے ہیں، بلکہ وہ اپنے عمل سے بھی ثابت کرتے ہیں کہ ہاں ہم واقعی مومن بندے ہیں۔ ان الذين قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، ربنا اللہ کہنے کے بعد، اس دعوے کا اعلان کرنے کے بعد برابر اس پر جمے رہتے ہیں، اس کے تقاضے پورے کرتے ہیں، تو ایسے میں ان کے لیے بشارت دی گئی کہ جب ان کی موت کا وقت آتا ہے تو فرشتے ان کے اوپر جب آ رہے ہیں، موت کے فرشتے آتے ہیں تو ان کو بشارتیں سناتے ہیں۔ تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون، کہہ کر کہ تمہیں نہ گھبرانے کی ضرورت ہے، نہ خوف کھانے کی ضرورت ہے، نہ غم کرنے کی ضرورت ہے، اور جس جنت کا تم سے وعدہ کیا جا رہا تھا اس کی خوشخبری ہم تم کو سناتے ہیں۔ یہ جو نا بشارت ان کو سنائی جاتی ہے۔ بہرحال جو بھی بندے اللہ رب العالمین کی عبادت میں کثرت سے حصہ لے کر اور اپنی زندگی کے اندر تبدیلی لے کر آئے اور اپنے اندر ایک بہترین اور ایک خوشگوار انقلاب انہوں نے اگر پیدا کیا ہے، تو انہیں سب سے پہلے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ جو کچھ بھی ہم نے کیا ہے صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی توفیق سے ہم نے کیا ہے۔ تو ایسے میں کوئی بھی بندہ عمل کر کے غفلت میں نہ رہے اور دھوکے میں نہ رہے کہ میں نے یہ عمل آج کیا ہے رمضان میں تو آئندہ بھی میں بالکل کرتا رہوں گا۔ یہ کوئی بھی بندہ اپنے بارے میں بالکل یہ جو نہ کہ خوش فہمی میں مبتلا نہ ہو اور بدگمانی میں مبتلا نہ ہو۔ یہ محض اللہ رب العالمین کی توفیق ہوتی ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ توفیق سے نوازتے ہیں تو وہی بندہ اللہ تعالیٰ کی عبادتوں میں بھی آگے آگے رہے گا۔ تو اس لیے استقامت اختیار کرنے کے لیے، راہ راست پر جمے رہنے کے لیے اللہ رب العالمین سے کثرت سے دعا کرتے رہنا چاہیے، مدد طلب کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اللہ تعالیٰ سے بار بار دعا کرتے ہیں۔ ہر نماز کے بعد آپ نے جو نا دعا پڑھنے کے لیے ہم کو سکھائی کہ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، کہہ کر کہ اے اللہ تو میری مدد کر تیرا ذکر کرتے رہنے پر اور تیری نعمتوں پر تیرا شکر ادا کرنے کے لیے اور تیری بہترین بندگی ادا کرنے کے لیے، بندگی کرنے کے لیے تو میری مدد کر۔ یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ہمیں دعا فرماتے ہیں۔ تو ایسے میں یقیناً ہم لوگ اور بھی زیادہ اس کے جو نا کہ محتاج ہیں۔ اللہ رب العالمین سے بار بار یہ جو نا ہم کو دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اور اسی طرح سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا یہ بھی آپ نے بتائی کہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، بول کے آپ نے دعا کی
کہ جس میں آخری ٹکڑا آپ جو نا اللہ تعالیٰ کے حی اور قیوم یہ جو نا اللہ کے اسم اعظم کہے جاتے ہیں. بہرحال علماء کا اس کے اندر اختلاف ہے، لیکن پھر بھی بہرحال کچھ کہنے والے یہی کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے وہ عظیم ترین نام ہیں کہ جن کا حوالہ دے کر بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو اللہ قبول کرتے ہیں. تو یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، کہ تیری ہی رحمت کی میں امید کرتا ہوں اور میں جو نا مدد اس سے چاہتا ہوں. اصلح لی شأنی کلہ، میرے سارے معاملات تو درست کر دے. کتنی جامع دعا ہے. دیکھیے کون کون سا معاملہ آدمی گنا سکتا ہے. اس کے اپنی انفرادی زندگی کے معاملات، اس کی اپنی ازدواجی زندگی کے معاملات، اس کی اپنی جو نا تجارتی اور زندگی جو بھی زندگی کا پہلو آپ تصور کر سکتے ہیں، ہر پہلو اس کے اندر داخل ہو سکتا ہے. اصلح لی شأنی کلہ، میرے سارے معاملات تو درست کر دے. ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اور پلک جھپکنے کی مہلت کے لیے بھی تو مجھے میرے حوالے مت کر. کیا دعا جو نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں کہ بندہ کبھی اپنے آپ کے حوالے بالکل نہ ہو، ہمیشہ وہ اللہ رب العالمین کے ذمے ہی رہے. ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، پلک جھپکنے کی مدت کچھ نہیں ہوتی ہے، مگر اتنی مدت کے لیے بھی اے اللہ تو مجھے میرے حوالے مت کر، تو میری جو نا نگرانی کرتے رہ اور تو میری جو نا کیا باتوں کو سنبھال لے. یہ جو نا دعا کی جاتی ہے. تو اس لیے کوئی بھی بندہ اللہ رب العالمین کی جو توفیق اس کو نصیب ہوئی ہے، عبادتیں اس نے اگر کی ہیں، تو وہ اپنی جگہ پر یہی سمجھے کہ یہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی توفیق سے مجھے یہ سب کچھ کرنا نصیب ہوا ہے، اور کثرت سے اللہ رب العالمین سے ہی مدد چاہتا رہے اور استعانت کے لیے بالکل جو ہے کہ اللہ کو پکارتا رہے. اور دوسری طرف یہ جو استقامت اور سیدھے راستے پر جمے رہنے کی بات ہوتی ہے، یہ صرف تمنا کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، اس کے لیے آدمی کو قربانیاں دینی پڑتی ہیں. اللہ رب العالمین کے فرائض اور واجبات کو ادا کرنا، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کے محرمات اور جو منہیات ہیں ان سے اپنے آپ کو بچانا. تو یہ مجاہدہ چاہتا ہے. جی ہر انسان، ہر مسلمان جو یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ رب العالمین کی اطاعت پر جمے رہوں، تو یقیناً اس کے سامنے بڑی بڑی آزمائشیں آئیں گی، اور ان آزمائشوں پر اسے صبر کرنا ہوگا. جب صبر کرے گا تو تب انشاءاللہ اس کو استقامت کی یہ زندگی نصیب ہو سکتی ہے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہہ کر کہ وہ بندے جو ہمارے سلسلے میں مجاہدے کی حد تک کوشش کرتے ہیں. تو مجاہدے میں سب سے بڑھ کر اور سب سے پہلا مجاہدہ انسان کو اپنے نفس کے ساتھ کرنا پڑے گا. لڑنا ہوگا اسے اپنے نفس کے ساتھ. اس کا نفس بہت ساری نیکیوں سے اسے دور کرنا چاہے گا. نفس کی خواہش کو کچل کر اسے نیکیوں کے راستے پر جمے رہنا ہوگا. اس کا نفس بہت ساری برائیوں کی طرف مائل ہو کر برائیوں میں ملوث ہونے کی کوشش کرے گا. اسے اپنے نفس کو کچلنا ہوگا، اس کی خواہش کو کچلنا ہوگا، اور اپنے آپ کو برائیوں کے، گناہوں کے دامن سے بالکل جو ہے بچانا ہوگا. اپنا دامن گناہوں سے، برائیوں سے اس کو بچانا ہوگا. تو اس طرح سے جب بندہ مجاہدہ کرے گا تو تب اللہ رب العالمین اس کو بالکل جو ہے کیا ہے سیقل کر کے بالکل جو ہے کیا ہے ایسا نیک اور پارسا بنا کر اٹھائیں گے کہ واقعی یہ بندہ اللہ رب العالمین کے لیے کام کرنے والا ہوگا. اور ہم سب یہ بات اچھی طرح سے جانتے ہیں، بلکہ ہمارا اپنا مشاہدہ خود ہم نے دیکھا ہے اب پورے ماہ رمضان میں ماشاء اللہ کہ ہر بندہ نیکیوں میں آگے بڑھنے کی اس کے اندر رغبت پیدا ہوتی ہے. یہ کیوں؟ اس لیے کہ ماحول بالکل جو نا ایسا ہی ہوتا ہے. ہر کوئی بندہ کئی نیکیوں میں، نمازوں میں آگے بڑھنا چاہتا ہے، صدقات اور خیرات میں، اور پھر جو نا دوسرے اور بہت سارے تلاوت کلام پاک میں، ذکر و اذکار میں، ہر نیک کام میں ایک جماعت بالکل جو نا کیا ہے آدمی کے سامنے ہوتی ہے. تو آدمی برابر اس کا اہتمام کرتا ہے کہ بھئی فلاں آدمی یہ کام کر رہا ہے تو میں بھی آگے بڑھ کر اس میں حصہ لوں. تو اسی لیے
اہل علم کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کی کوشش کرے بندہ جو ہمیشہ اسے نیکیوں کی طرف رغبت دلاتے ہوں اور گناہوں سے دور کرانے والے ہوں۔ تو نمونہ بندے کے سامنے جب ہوتا ہے تو یقیناً اس سے وہ فائدہ اٹھاتا ہے۔ اکیلا آدمی جب بھی کوئی جو کہ نیکی کرنا چاہے گا، اس کا نفس اگر اس کو کسی اور طرف موڑے گا تو وہ خود بخود مڑ جائے گا، کیونکہ اس کے سامنے اگر وہ اکیلا ہے، کوئی اس طرح سے کرنے والا نہ ہو اس کے ساتھ میں، تو بہت جلد وہ نفس کی دباؤ میں آ جائے گا اور جو مغلوب ہو جائے گا۔ لیکن جب ایسے بندوں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہوگا کہ جو ہمیشہ اللہ کو یاد دلانے والے ہوتے ہیں اور برابر اللہ تعالیٰ کے واجبات اور فرائض کی پابندی کرنے والے اور اپنے آپ کو اور اپنے دامن کو گناہوں سے معصیتوں سے بچانے والے ہوتے ہیں، تو ایسے بندے جب سامنے ہوتے ہیں تو یقیناً ان کو دیکھ کر بندے کے اندر یہ جو جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ مجھے بھی ایسا ہی بننا ہے اور انہی کی طرح سے مجھ کو بھی کرنا ہے۔ تو اس لیے یہ سب چیزیں کہ رمضان کے اختتام پر ایک مسلمان کو کہ کس طرح سے وہ اللہ رب العالمین کی مدد چاہے، اللہ تعالیٰ نے اسے اب تک جو نیکیاں کرنے کی توفیق دی، اس پر آگے بھی رمضان کے بعد بھی استقامت اختیار کرنے کے لیے سب سے پہلے اللہ رب العالمین سے مدد اس کو حاصل کرنی ہے، اور پھر اللہ مدد حاصل کرتے ہوئے بالکل مجاہدہ کرنے کی ضرورت ہے، اور سب سے بڑا مجاہدہ اپنے نفس کے ساتھ، اور پھر شیطان جو اس کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے، تو ان سب کے ساتھ جم کر اس کو لڑنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر تیسرے نمبر پر آدمی بالکل ایسے ماحول میں رہنے کی کوشش کرے جو اسے ہر وقت اللہ یاد دلاتے ہیں، آخرت کو یاد دلاتے ہیں، ان سب باتوں کو یاد دلانے والی جو جماعت ہوگی اور ان کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہوگا، تو انشاءاللہ اس کو بالکل نیکیوں پر مداومت انشاءاللہ ضرور حاصل ہوگی۔ اور ایسے موقع پر ہمیں کثرت سے اللہ رب العالمین سے دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم عمل کر کے یہ نہ سمجھ لیں کہ ہم نے عمل کر لیا ہے، اب اللہ تعالیٰ کا کام ہے کہ اس کو قبول ہی کرے۔ پتہ نہیں ہمارے اپنے اعمال میں کیا کمی رہ گئی، کیا خامی رہی ہو کہ اللہ تعالیٰ کہیں ہمارا عمل قبول کرنے کی بجائے ہمارے ہی اوپر دے مارے تو کیا ہوگا۔ آدمی کو ڈرتے رہنا چاہیے۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ لوگوں، عمل کرنے کا جتنا تم اہتمام کرتے ہو اس سے بھی کہیں بڑھ کر عمل کی قبولیت کے لیے دعا کرنے کا اہتمام کیا کرو۔ اللہ رب العالمین نیک بندوں کے بارے میں بلکہ انبیاء کے بارے میں سورۃ الانبیاء میں اللہ تعالیٰ کئی انبیاء کا تذکرہ کر کے آخر میں یہی بتاتے ہیں، انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین، کہہ کر کہ یہ انبیاء کی جماعت بعض علماء نے مراد لیا اور بعض علماء نے زکریا علیہ السلام اور ان کے جو کیا ہے خاندان والوں کو مراد لیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین ان کے بارے میں جو خبر ہم کو دے رہے ہیں تو کیا دے رہے ہیں؟ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، کہ یہ وہ بندے تھے جو خیر کے کاموں میں جلدی کیا کرتے تھے۔ یہ بھی ایک بہت پتے کی بات اللہ رب العالمین ہم کو بتا رہے ہیں کہ ایک مومن کے سامنے کوئی نیکی کرنے کا موقع آئے فوراً اس کو کر لینا چاہیے، اس کے اندر ذرا بھی تاخیر نہیں کرنا ہے۔ شیطان کیا کرتا ہے؟ ہم کو نیکی کرنے سے روکتا نہیں ہے، بلکہ وہ صرف ذہن میں یہ خیال ڈالتا ہے کہ ابھی اور وقت ہے، تھوڑا بعد میں کر لیں گے، یا کبھی چھوٹی سی نیکی ہے تو کہتا ہے کہ یہ تو چھوٹی سی نیکی ہے، بڑی نیکی کریں گے، مگر اس نیکی سے کیا وہ پھیر دیتا ہے کہ پھر اس کے بعد آدمی کے ذہن سے وہ بات ہی نکل جاتی ہے اور وہ نیکی کرتا ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے جتنے بھی نیک کام ہوں گے، نیکی کا جو بھی دروازہ آپ کے سامنے کھلا ملے فوراً اس میں داخل ہو جانا چاہیے۔ تو یہی اللہ کے بندوں کی اور نیک بندوں کی پہچان ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی طرف ہم کو بلاتا بھی ہے، فاستبقوا الخیرات، اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے کہ جتنے بھی خیر کے کام ہیں ان کو کرنے میں جلدی کرو، سبقت کرو۔
یہ جو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ تو اللہ کے نیک بندے خیر کے کاموں میں آگے بڑھ بڑھ کر حصہ لیتے ہیں، وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، اور ساتھ میں اللہ رب العالمین سے دعا بھی کرتے رہتے ہیں۔ ایک طرف ان کو ڈر بھی لگا رہتا ہے اور دوسری طرف ان کو امید بھی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سے۔ عمل کرنے کے بعد برابر دعا کرنا، اللہ تعالیٰ کو پکارنا، ایک طرف اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید بھی ہو کہ پروردگارہ ہمارے اپنے اعمال ان کے اندر یقیناً کمی ہوگی، نقص ہے، تو جانتا ہے، مگر پھر بھی تو اپنے فضل و کرم سے ہمارے اعمال کو شرف قبولیت عطا کر کے اس کا اجر ہم کو عطا کر، یہ جو نا ہم کو دعا کرنا ہے۔ اور دوسری طرف یہ جو نا ڈر بھی رہتا ہے بندوں کو کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا، کیا ہوا ہمارے عمل میں کہ کہیں اللہ تعالیٰ کے دربار میں یہ عمل قبول ہونے سے تو نہ رہ جائے۔ ایک مرتبہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے قرآن مجید کی آیت جس کے اندر اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلہ انہم الی ربہم راجعون کہہ کر یہ آیت انہوں نے پڑھی کہ وہ بندے جو اللہ کے راستے میں دیتے بھی ہیں تو وہ ڈرتے رہتے ہیں۔ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلہ، ان کے دلوں میں ایک طرح کا ڈر ہوتا ہے کہ وہ اپنے پروردگار کے پاس لوٹنے والے ہیں۔ تو مائی عائشہ رضی اللہ عنہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہیں، اللہ کے نبی کیا یہ ان لوگوں کی بات اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں جو شراب پینے والے، زنا کرنے والے، چوری کرنے والے، ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ بتا رہا ہے کیا کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کر کے بھی وہ ڈرتے رہتے ہیں، گھبراتے رہتے ہیں بلکہ؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مائی عائشہ کو جواب دیتے ہیں کہ لا یا بنت الصدیق، کہ اے صدیق کی بیٹی، یہ وہ نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کے وہ بندے ہیں جو صوم و صلات کے پابند بھی ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرتے ہیں، اور پھر بھی ان کو ڈر لگا رہتا ہے کہ پتہ نہیں اللہ کے دربار میں ہماری عبادتیں قبول ہوئیں کہ نہیں ہوئیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دے دی عمل کی، ہم نے عمل کیا ہے، مگر اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑاتے ہوئے دعا ہم کو کرتے رہنا چاہیے۔ یہ ہمارے اپنے اسلاف کا نمونہ بھی ہمارے سامنے ہے کہ رمضان مبارک میں جتنی عبادتیں کرتے ہیں ان عبادتوں کی قبولیت کے لیے رمضان کے بعد لمبی مدت تک اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہتے ہیں کہ پروردگارہ جو بھی ہم نے عمل کیا ہے اس کو تو شرف قبولیت سے نواز دے بول کے۔ تو بہرحال یہ ماہ مبارک اب جو پڑاؤ کیا ہوا تھا اب یہ اپنا پڑاؤ ختم کر کے ہم سے جو نا رخصت ہوا چاہتا ہے۔ تو ایسے موقع پر یقیناً ایک مومن جو سچا پکا مومن ہوتا ہے تو اس ماہ مبارک سے اس کی جیسی محبت تھی، جیسے اس کو جو نا اس مہینے سے شغف اس کے دل میں پیدا ہوا تھا، یقیناً یہ وہ گھڑی ہوتی ہے کہ جس میں ایک محبوب کی جدائی سے واقعی آدمی کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ اور یہ واقعی ہمارے اپنے لیے ایسا ہی بالکل جو نا موقع ہے کہ رمضان مبارک ہم سے جدا ہو رہا ہے، تو جو اللہ کے نیک بندے جنہوں نے رمضان کے دن کو، راتوں کو غنیمت جانا اور اپنے لیے اپنی آخرت بنانے کا، آخرت کا توشہ بنانے کے لیے انہوں نے اس کو غنیمت جانا، تو ان کے لیے یقیناً رمضان مبارک کی جدائی بہت ہی کٹھن ہوتی ہے۔ ایسی گھڑی ہوتی ہے، یہ ایسا وقت ہوتا ہے کہ جس میں ہمارا اپنا دل رونے لگتا ہے، خاص کر جب ہمیں یہ احساس بھی ستا رہا ہو کہ پتہ نہیں آئندہ رمضان تک ہم اس کا استقبال کرنے کے لیے زمین کے اوپر رہیں گے یا پھر کہیں ہم زمین کے نیچے قبر کے گڑھے میں جا چکے ہوں گے۔ یہ احساس بھی جب ہم کو ستاتا ہے تو اور بھی بالکل جو نا کیا ہے رمضان کی جدائی پر ہماری اپنی تکلیف یقیناً بڑھ جاتی ہے۔ لیکن پھر بھی بہرحال یہ اللہ رب العالمین کا فیصلہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے جس کے لیے ایک آغاز رکھا ہے تو اس کے لیے ایک انتہا بھی ہے۔ تو یہ رمضان بالکل اپنے وقت پر آیا اور اپنے وقت پر یہ بالکل جو نا ہم سے رخصت بھی ہو جائے گا، مگر بات یہی ہے کہ ہم نے اس رمضان کو اپنے لیے کیا سمجھا، ہم نے اس سے کتنا فائدہ اٹھایا، یہ سب سے اہم ہے۔ تو اسی پر ہم کو جو نا کیا ہے غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور
اگر ہم سے کچھ کوتاہیاں بھی ہوئی ہیں تو ابھی بھی وقت باقی ہے، رمضان کے جتنے بھی دن اور راتیں باقی رہ گئی ہیں۔ ہم کو حدیث میں کہا گیا کہ انما الاعمال بالخواتیم، کہ خاتمہ کس پر ہوتا ہے اس کا بالکل جو ہے کہ اعتبار ہوگا، کہ بندہ اگر آخری وقت میں بھی اپنی کوتاہیوں سے، اپنی غفلت سے اعراض کر کے، توبہ کر کے اور بالکل اللہ رب العالمین کے دربار میں اگر حاضر ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی قبول کرنے کے لیے بالکل تیار ہیں۔ تو یہ ماہ مبارک جو ہم سے ابھی اس وقت جدا ہوا چاہتا ہے، تو اس ماہ مبارک کو ہم بالکل اس طرح سے جدا کریں کہ یہ مہینہ کل قیامت کے دن ہمارے حق میں گواہی دینے والا بنے۔ ایسا نہ ہو کہ یہ مہینہ کل ہمارے خلاف گواہی دینے والا بن جائے۔ بالکل ہمارے اپنے کتنے افسوس ہوتا ہے، بہت سارے ایسے نوجوانوں کو دیکھتے ہیں جو ماہ مبارک میں نہ روزوں کا اہتمام کرتے ہیں، اور اس کی راتوں میں بجائے اس کے کہ غنیمت جان کر اس میں اللہ کی عبادت کر لیں، نمازوں کا اہتمام کریں، تلاوت کے لیے وقت نکالیں، مگر ہوٹلوں میں بالکل جو ہے ہوٹلنگ کرتے ہوئے، سڑکیں ناپتے ہوئے بالکل نہ نظر آتے ہیں۔ کتنے حادثات ہم کو جو ہے کیا سننے میں ملے ہیں کہ نوجوان بچے گاڑیاں لے کر ایسی بالکل اندھا دھند چلاتے رہے کہ جس کی وجہ سے آخر ان کا انجام ان کی موت جو ہے ہو گیا۔ تو یہ سب ہمارے اپنے نوجوانوں کے اندر آج بھی بالکل جو ہے یہ سب کمی اور یہ خامی پائی جاتی ہے۔ تو معاشرے میں بالکل جو ہے جو لوگ بڑے ہوتے ہیں گھر میں اپنے اپنے، تو سب کو بالکل اس کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے کہ جہاں ہم اپنی جگہ پر جی یہ سب باتیں جانتے ہیں، روزہ کیا ہے، نماز کیا ہے، رمضان کیا ہے، تو اپنے بچوں کو بھی ان ساری باتوں کو سکھائیں، اور ان سب چیزوں کی محبت اور ان سب چیزوں کو کس طرح سے غنیمت جاننا چاہیے ایک مسلمان، یہ ساری چیزیں ہم جب تک نہیں سکھائیں گے، ہمارے اپنے بچے اسی طرح سے دوسرے ماحول میں پلتے بڑھتے بالکل جو ہے کیا ہے، نہ دین سے ان کی محبت ہوتی ہے، نہ اللہ سے محبت ہوتی ہے، نہ دین کے کسی شعار سے ان کی محبت ہوتی ہے، یہی جو ہے انجام ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ماہ مبارک رمضان میں جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں عمل کی توفیق دی ہے، تو پروردگارہ اس میں جو بھی کمی، جو بھی خامی رہی، اسے اپنے فضل و کرم سے درگزر کرتے ہوئے ہمارے سارے اعمال کو اللہ رب العالمین شرف قبولیت سے نوازے، اور مزید ماہ رمضان مبارک کے بعد بھی اللہ رب العالمین اسی طرح سے ہمیں اللہ کو پہچان کر اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی اللہ تعالیٰ سبھی مسلمانوں کو توفیق عطا فرمائے، اور ہماری اپنی ماؤں بہنوں کو بھی اللہ رب العالمین بالکل اسلام کی تعلیمات کی پابندی کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔